بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین وقال فی موضع آخر ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے اور دھیرے دھیرے یہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ یہ پہلا عشرہ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا عشرہ ارشاد فرمایا ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور دوسرا عشرہ جسے اللہ کے نبی نے مغفرت کا عشرہ قرار دیا ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ تو میرے محترم، یہ رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ انسان اس میں جو روزے دار ہوتا ہے، جو بھی وہ دعا مانگتا ہے، جو اس کی جائز حاجات ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور فرمایا کہ اس کے مانگنے کا طریقہ آپ کا کیسا بھی ہو، آپ چاہے اکیلے میں مانگو، اس سب کے سامنے مانگو، زور سے مانگو، آہستہ سے مانگو، میں تم کو انشاءاللہ میں تم کو دے کر کے رہوں گا، لیکن تم مانگنے والے تو بنو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا یہ تمام عبادتوں کا مغز ہوتی ہے، جان ہوتی ہے۔ تو ہم عبادات تو کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، اور دوسری دیگر عبادات بھی ادا کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، سب کے لیے دعا کریں، اور دعا میں اپنے آپ کو سب سے بڑا عاجز اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ کہ میں اس بات کا محتاج ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر کوئی آدمی اگر کسی سے کوئی سامان لینا چاہتا ہے ادھار یا کسی بھی طریقے سے، تو اس کی محنت خوشامد کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے کہ ارے بھائی میں تم سے لینے کے لیے آیا ہوں، پورے گاؤں میں تم ہی ایک ایسا آدمی ہو اور میں کچھ امید لے کر آیا ہوں آپ سے، آپ مجھے اتنے پیسے دے دیجئے، میں فلاں وقت میں دے دوں گا۔ تو اس کی خوب تعریفیں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، خوشامد کرتا ہے، تب جا کر کے وہ کہیں اسے ادھار یا کسی بھی طریقے سے پیسے دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات ہے جو احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، سب کو پالنے والا ہے، رازق بھی ہے، خالق بھی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ تو جب ہم اس سے مانگیں تو اس کی خوب تعریفیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب واسطے دیں اس بات کے کہ تو تیرے علاوہ کوئی مانگنے کے لائق نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ تو اپنی عجز کا اظہار جتنا ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہماری دعاؤں کو پھر اتنا ہی قبول کرے گا، کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند اگر کوئی بات ہے تو وہ اپنی تعریف ہے، اور ہونے بھی چاہیے، اس کے علاوہ کون تعریف کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔